اللہ کے احکامات کو اپنے فائدوں کے لیے بدل دیا۔ یہ وہ سب چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر ضرورت تھی کہ کسی ایک ایسی شریعت کی، ایک ایسی کتاب کی اور ایک ایسے پیغمبر کی جو دنیا کے سامنے پھر سے واضح کرے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، غلط کیا ہے اور درست کیا ہے۔ اور وہ شریعت ہے صرف مذہب اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب جو اسلام کے علاوہ دین کو اوپر چلنے کی کوشش کرے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ ہم ہی دین پر ہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ کو یہ نہیں کہے گا حضرت میں تو حضرت موسیٰ کا امتی ہوں اور میں تو حضرت موسیٰ کو ماننے والا ہوں، یا میں تو حضرت عیسیٰ کا ماننے والا تھا، وہ تو آپ کے پیغمبر تھے، آپ کے قریبی تھے، ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، لیکن ہم تو ان کے ہیں جو ان سے بھی پہلے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہ، جب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب اگر عیسیٰ بھی آئیں گے، اگر نہیں بلکہ آئیں گے، تو وہ بھی کس کی اتباع کریں گے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ بھی حضرت عیسیٰ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ کیسے آئیں گے؟ اس امت کے امتی اور اس امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور پھر یاد دلایا عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی کہ بات صرف حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی نہیں ہے، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں سب کی روحوں کو اللہ نے جمع کر کے ان سے یہ وعدہ لیا ہے کہ اگر تمہاری زندگیوں میں آخری نبی تشریف لے آئے تو تمہیں اس آخری نبی کے دین کو ماننا۔ حالانکہ ان کی زندگی میں آنا نہیں تھا، اللہ کے علم میں یہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس شریعت کو اہمیت دلانے کے لیے جب روحیں اکٹھی تھیں اس وقت نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے یہ ان سے وعدہ لیا کہ اگر تمہاری زندگیوں میں میرے آخری نبی تشریف لے آئے تو تمہیں کس کی اتباع کرنی ہوگی؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے لیا نبیوں سے وعدہ، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا، نبوت بھی عطا کروں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے بعد ایک ایسا رسول آئے گا، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جو وہی باتیں کہے گا جو تم کہتے تھے، لیکن تمہیں اس وقت کیا کرنا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں اس رسول پر ایمان لانا پڑے گا۔ اور وہ کون رسول ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں کو جمع کر کے اللہ نے اور پھر معراج والی رات میں پھر سے جمع کیا، معراج والی رات میں پھر سے جمع کیا انبیاء کی ارواح کو۔ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نظام نہیں ہے، اللہ کائنات کا مالک ہے۔ سارے نبیوں کو جمع کیا اور ان کو بٹھا دیا مسجد اقصیٰ میں، بیٹھ جاؤ انتظار کرو، اس لیے کہ تم سب کے جو امام ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائیں گے، اور آپ کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکہ سے لے کر گئی، کہاں پہ؟ مسجد اقصیٰ شام کے اندر، اور وہاں پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کروائی کہ آپ کرو امامت اور سب بنیں گے مقتدی، اس لیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ لہٰذا انبیاء کو جمع کر کے کہا گیا روحوں کو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں ہر حال میں ان پر ایمان لانا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ اور انبیاء نے جواب میں کہا، پھر جب یہ وعدہ لیا اور پھر اس کے بعد کہا تم کرتے ہو اقرار اس بات کا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اپنے رب سے وعدہ کرتے ہو کہ تم اگر اس نبی کو زندگی میں پاؤ گے تو اس کی اتباع کرو گے۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو اس وقت انبیاء کی روحوں نے اللہ کو جواب دیا اقررنا، اللہ کیوں نہیں، جو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں، جو آپ ہم سے اقرار کروا رہے ہیں ہم وہی اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اس پیغمبر آخری پیغمبر کو پائیں گے، ان کی شریعت کو پائیں گے تو ہم دستبردار ہو جائیں گے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے اور ان کی اتباع کریں گے۔ جب یہ اقرار لیا انبیاء سے اللہ نے، سارے رسولوں سے اقرار لینے کے بعد کہا قال فاشہدوا، گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اللہ بھی گواہ ہوں، اللہ بھی گواہ، فرشتے بھی گواہ، رسول بھی گواہ اس بات پر کہ مذہب اسلام آخری انسانیت کا مذہب ہوگا
اور اس وقت اور کوئی مذہب قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں کیسی شریعت میں پیدا کی، کیسی امت میں پیدا کی، اور ہم نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی، بغیر محنت کے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دی۔ فمن تولا بعد ذلک، اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی اور کے پیچھے جائے، کسی اور کے کلچر اور تہذیب کو اپنائے، کہیں اور عزت ڈھونڈے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہ لوگ ہیں جو حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، جرموں میں آگے، بغاوت میں آگے، اللہ کے نافرمانی میں آگے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈنے چل پڑے وہ؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ایک بھی مخلوق اس کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون، اور ساری مخلوق اور سارے انسان، ساری کائنات کو پلٹنا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اس کے بعد بیچ میں کچھ چھوٹے چھوٹے مضمون ہیں، اور ایک اہم مضمون شروع ہوتا ہے ڈائریکٹ اس امت کو مخاطب کرنے کے لیے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران میں کون مخاطب ہے؟ عیسائی، لیکن سورہ آل عمران کے آخری حصے میں اس امت کو مخاطب کیا گیا ہے، کچھ ان کی غلطیوں پر تنبیہ کی گئی ہے، کچھ نئے احکامات دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پہلا حکم، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب جب یہ آیت اتری، صحابہ کے دل کانپ گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، اس قدر پریشان ہوئے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم حضور سے پوچھتے ہیں کہ اس پریشانی کا حل کیا ہے۔ پریشانی کیا تھی آپ سمجھ گئے؟ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو آپ پریشانی سمجھے کیا تھی؟ کیا پریشانی تھی؟ کیا پریشانی ہوگی؟ اے ایمان والو ڈرو جیسے اللہ سے حق ہے ڈرنے کا۔ کوئی ڈر سکتا ہے ویسے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے؟ کوئی نہیں ڈر سکتا۔ صحابہ کی یہ حالت ہو گئی کہ صحابہ کرام اپنی ضرورت سے فارغ ہونے میں اپنے کپڑے کو اتارنے میں کترانے لگے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے۔ تو پھر ایک اور آیت اتری صحابہ کو اطمینان دلانے کے لیے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، چلو اتنا ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو، اتنی تو محنت کرو، اتنی تو اطاعت کرو، اتنی تو اس کے کام میں اس کی نیکی کی طرف لپکو، اس کی اطاعت کی طرف لپکو، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا تو کرو۔ اور پھر اللہ نے کہہ بھی دیا کوئی حکم میں نے تمہیں ایسا دیا ہی نہیں جو تم کر نہیں سکتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تمہیں میں نے جتنے حکم دیے وہ سب وہ ہے جو تم کر سکتے ہو۔ پھر بھی اگر کوئی میرا ایسا حکم ہے جو تم نہیں کر سکو گے تو میں تمہیں معذور سمجھ کے معاف کر دوں گا۔ پھر بھی اگر کوئی حکم تم میرا ایسا ہے جو تم نہیں کر سکو گے، صحت کی وجہ سے، عمر کے تقاضے کی وجہ سے، کسی مشغولیت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، تو میں پکڑ نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، چلو فدیہ دے دو۔ نماز نہیں پڑھ سکتے، بے ہوش ہو گئے، کوئی بات نہیں، جب ٹھیک ہو گئے تب پڑھنا۔ مستورات ہیں، کوئی عذر ہے تو نہیں پڑھیں گے، نماز چھوڑ دی، معاف کر دیا گیا۔ مالدار نہیں رہا، اچانک غریب ہو گیا تو کوئی بات نہیں، زکوٰۃ ساقط ہوگی اس کے اوپر سے۔ مالدار نہیں ہے، حج ساقط ہو گیا اس کے اوپر سے۔ فرمایا حکم سارے میرے وہ ہیں جو تم کر سکتے ہو، لیکن اگر تم کسی وجہ سے نہ کر سکو تو میں وہ بھی کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تمہیں آسانیوں میں رکھنا چاہتا ہے، اور وہی حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکی حاصل کرنے کے طریقے بہت سارے، ایسے پاکی حاصل ہوگی، ایسے ہوگی، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ ایک انسان معذور ہے، اس کو کوئی قطری کی پریشانی ہے اور ری کی پریشانی ہے، کوئی بھی پریشانی اس کو ہو سکتی ہے جس سے اس کا وضو نہیں رکتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں بغیر وضو کے تمہاری نماز قبول کروں۔ دیکھو یہ تو اللہ کا اصول نہیں، اصول کیا ہے کہ بغیر طہارت کے عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ بغیر طہارت کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ایک انسان کو خون نہیں رک رہا، زخمی ہے، اب طہارت کیسے حاصل ہو؟ ایک انسان کا کسی بیماری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نہیں رکتے، وہ بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، کیسے کرے حج، کیسے کرے طواف، کیسے کرے عبادت؟ اللہ نے فرمایا تم معذور ہو، معذور کے احکام ہی الگ، معذور کے احکام ہی الگ۔ تم معذور ہو، جیسے میں پاک انسان کی قبول کروں گا ویسے تمہاری ناپاکی کی حالت میں قبول کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی نہیں ہے۔ ہاں اس کے باوجود بھی اگر انسان جی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کمر میں درد ہے، بیٹھ کے پڑھ لو۔ جی بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو،
لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے جی اشارے سے پڑھ لو، اشارے سے بھی نماز کی اجازت دی گئی ایک حد تک، اس کے الگ مسائل ہیں اپنے۔ تو اتنی شریعت کے اندر آسانی، اور اپنے نبی کو فرمایا میرے نبی دنیا والوں میں امت میں اعلان کرو یسروا ولا تعسروا، دین میں آسانی پیدا کرو، دین میں مشکلات نہ کھڑی کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو نا امید نہ کرو، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرو، لوگوں کو خوشخبریاں دو کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اس سے دور نہ جاؤ، اس کی عبادتوں سے دور نہ جاؤ، اس کے قرآن سے دور نہ جاؤ۔ اب قرآن پاک اللہ نے اتارا کتاب ہدایت بنا کر، اصول یہ ہونا چاہیے تھا جو اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ اس کا حق ادا کرے گا، جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو اس کی تلاوت بھی معتبر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایک انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیوں تلاوت کر رہا ہے وہ، لیکن پھر بھی کہا کہ معذور ہے، کوئی کسی وجہ سے کچھ بھی ہے، اگر صرف تلاوت بھی کرے گا تب بھی ثواب دے گا، اور اتنا ہی نہیں الف پر الگ نیکی دے گا، لام پر الگ نیکی دے گا، میم پر الگ نیکی دے گا۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے اللہ کے ثواب کے خزانے، اور یہ ہے اللہ کی رحمتیں، تھوڑی نیکی اور اس امت کے ساتھ تو اور نرمی۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، من جاء بالحسنۃ، یہ امت اتنی خاص امت ہے، ایک نیکی کرے گی ایک تو میں 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھوں گا، 10 نہیں کر رہی کی کتنی؟ ایک، اور اللہ تعالیٰ کتنی لکھیں گے؟ 10۔ تو گویا کہ 10 گناہ تو ہر امتی کو ملنا ہی ملنا ہے، 10 گناہ ہر نیکی کا ہر امتی کو ملنا ہی ملنا ہے، یہ پہلے سے آفر ہے اللہ کی طرف سے۔ ہاں 10 گناہ سے اوپر کہاں تک؟ فرمایا 700 گناہ تک، 700 گناہ تک میں اجر ایک عمل کا دوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی جتنا چاہے گا اور زیادہ کر دے گا۔ اور گناہ کا مسئلہ کیا ہے؟ گناہ ایک بار ہو جائے، 2 بار ہو جائے، 3-4 مرتبہ معاف کرنے کے بعد پھر معاف نہیں ہونا چاہیے۔ عام اصول انسانوں کا کیا ہے کہ 4-5 مرتبہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر معاف نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول کیا ہے؟ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک روح یہاں تک نہ پہنچ جائے، حالت غرغرہ میں نہ آ جائے، تب تک 1,00,000 بار بھی کرے گا تب بھی معاف کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ آخری بات جب کرے گا توبہ سچی کرے گا، اس توبہ کرنے میں نیت خراب نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کی شریعت اور یہ اللہ کے ثواب کے خزانے، یہ اللہ کی رحمتیں۔ اور اللہ کے قریب کوئی آنا چاہے، فرمایا جو میرے قریب آئے گا چل کر میں آؤں گا اس کی طرف دوڑ کر، جو آئے گا میری طرف 1 بالشت میں آؤں گا اس کی طرف 1 ہاتھ، جو آئے گا میری طرف 1 ہاتھ میں آؤں گا اس کی طرف 10 ہاتھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے۔ بہرحال پتہ نہیں کیا مضمون شروع ہوا تھا۔ ہاں تو ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا کہ تم ڈر سکتے ہو، یہ دوسری آیت اتری۔ پہلی آیت یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کے بعد فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خاتمہ تمہارا حالت ایمان میں ہونا چاہیے۔ پوری زندگی محنت اس بات کی کرو کہ خاتمہ کس پر ہو؟ ایمان پر ہو، خاتمہ اسلام پر ہو، خاتمہ اللہ کی فرما برداری کی حالت میں ہو۔ اس لیے کہ موت جس حالت میں آتی ہے انسان اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے، جس حالت میں انسان مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا۔ اگر اللہ کا باغی مرا ہے تو باغیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اگر اللہ کے نافرمانوں کی ساتھ محبت کرنے والا مرا ہے تو اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اگر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا مرا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کل کھڑا ہوگا۔ نمازی مرا ہے نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، بے نمازی مرا ہے تو بے نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں کھڑا ہوگا، اور موت کس حالت میں آئے گی یہ کیا پتہ کسی کو؟ کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنا یقین ہے انشاءاللہ کہ جو جس حالت میں زندگی گزارے گا عام طور سے حالات موت کے اس وقت اس کی زندگی کے گزارے ہوئے لمحات کے مطابق ہی ہوں گے۔ کوئی یہ سوچے نہیں کیا پتہ میری موت اس طرح آ جائے کہ مجھے پتہ چل جائے پہلے میں بیمار ہو جاؤں تو میں توبہ کر لوں گا، ورنہ جس حالت میں انسان زندگی گزارتا ہے اسی حالت کے اثرات اس کی موت کے وقت بھی پڑتے ہیں، الا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اچانک کسی کی کوئی نیکی قبول کر لے اس کے حالات بدلتے تو الگ بات ہے۔ تو ایمان والوں کو کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس حال میں تمہاری موت آنی چاہیے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، اور کیا کرو؟ فرمایا دیکھو نیکی کے لیے تمہیں اکٹھے ہونا ضروری ہے، ورنہ شیطان بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے۔ جو انسان بھی نیکی کے ماحول سے الگ ہوگا اور اختلافات کا شکار ہوگا، اپنی زندگی گزارنے میں لگے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ شیطان کا شکار ہو جائے گا اور نیکی کے ماحول سے دور ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک اور حکم آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جماعت کا نظام قائم کیا گیا اسی لیے،
مساجد کا نظام قائم کیا گیا اسی لیے، اذان کا نظام قائم کیا گیا اسی لیے، تاکہ ایمان والوں کے اندر اجتماعیت آئے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایمان والے وہ ہیں جو خود بھی نیکی پر کھڑے ہوتے اور دوسروں کو بھی نیکی پر کھڑے کرتے، خود بھی دین پر ڈٹتے اور دوسروں کو بھی دین پر ڈٹنے کی تلقین کرتے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ شریعت۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ دین اسلام۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ فرقہ، زبانوں کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، اپنے کام دنیا کے خاندانوں کی بنیاد پر، اور اعلیٰ معیار دنیا کے مختلف معیاروں کی بنیاد پر فرمانا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلافات نہ کرو۔ ہر انسان کے بات سمجھنے کا، بات کرنے کا طریقہ الگ ہے، ذہنی طور پر دو چار باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کہ انسان امت کی حیثیت سے ہی الگ کٹ جائے یا دوسرے کو امتی نہ سمجھے، فلانے کو کافر، فلانے کو کافر، فلانے کو کافر، اور اس حد تک انسان پہنچتا ہے وہ جی کعبے کا امام بھی کافر، نعوذ باللہ، مدینہ پاک کا امام بھی کافر، نعوذ باللہ، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، اور پھر مسلمان بچا کون زندگی میں؟ پیچھے کو مسلمان بچا؟ ہاں بس ہم 4-5 بچ گئے جو جن کا کام ہے کافر بنانا۔ تو فرما ولا تفرقوا، اس طریقے کے اختلافات نہ پیدا کرو کہ جو امت کے اندر انتشار پیدا کرے۔ امت کو امتی سمجھو، اگر اس کے سمجھنے میں کسی 4-5 مسئلوں میں 10 مسئلوں میں سمجھنے میں اگر دقت بھی ہو گئی ہے تو اس کو معذور سمجھو۔ اگر اپنے آپ کو تم حق پہ سمجھتے ہو تو دوسرے کو معذور سمجھو کہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امت سے اس کو خارج کر دیا جائے۔ ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ کہتا تو ہے اپنے آپ کو مسلمان، لیکن جو دین کی بنیاد ہے اس کو ہی کاٹ دیتا ہے، تو پھر اس کو امت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دین کی بنیاد ہے، اگر کوئی نبوت کا انکار کر دے، ختم نبوت کا انکار کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، اور پھر اپنے آپ کو چاہے وہ محمدی کہے، وہ ملعون ہے، لعنتی ہوگا، کافر ہوگا، لیکن مسلمان ایمان کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اب پھر چاہے وہ اپنے آپ کو محمدی کیوں نہ کہے، لیکن وہ ایمان میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے دین کی بنیاد کو کاٹ دیا۔ اور جس نبی پر شریعت اتری، جن کو قرآن نے خاتم النبیین کہا، اللہ نے خاتم النبیین بنایا، اگر کوئی اسی کو نہیں مانتا تو پھر وہ امت میں ہے ہی نہیں پہلے سے۔ پھر یہ نہیں کہ اس کو نکالا جا رہا ہے۔ آج ان لوگوں کا شکوہ یہی ہے، اور ان کے پیچھے پوری دنیا ایک لابی کام کر رہی ہے، ان کا شکوہ یہ ہے جو ہم مسلمان ہیں، ہماری بھی مسجد ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں مسلمان مانتے؟ بھائی اس لیے مسلمان نہیں مانتے، اس لیے کہ تم نے بنیاد دین کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے کہ جنہوں نے بنیادی جو صحابہ کرام ہیں، خلفائے اربعہ ہیں، اپنے دین کا حصہ سمجھا کہ جب تک ان کو گالی نہیں دیں گے نعوذ باللہ اس وقت تک جو ان کا دین پورا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام کو بیچ میں سے بالکل سائڈ کرنا چاہتے ہیں، بھئی ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ فرمایا ارتد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل الاصحاب، اور 4-5 کے علاوہ سب کے سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی وہ جماعت ہے کہ جس نے دین کی بنیاد کو کیا کر دیا، کیونکہ نبی کے بعد نبی نے جو شریعت پہنچائی تو باقی انسانوں کے درمیان، نبی کے درمیان واسطہ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ یہ قرآن کس کے صدقے ہم تک پہنچا؟ صحابہ کرام کے صدقے۔ اگر صحابہ کو بھی دین میں سے کوئی انکار خارج کر دیتا ہے اور اس کی بنیاد پر قرآن کی آیتوں کا منکر ہو جاتا ہے تو وہ بھی دین سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جزوی مسائل میں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں، پھر چاہے ان کا کہیں نہ کہیں عقائد کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ لنک ہوگا، لیکن اگر سمجھنے میں پریشانی ہوئی ہے اور ایک بات کے 2 مطلب تھے، یا یہ کہ ایک غلط تھا ایک صحیح تھا، لیکن سمجھنے والے نے غلط کو درست سمجھ لیا، تو اس کو معذور سمجھا جائے گا، یا پھر یہ سمجھا جائے گا کہ کسی کے سمجھانے کا طریقہ غلط تھا جس کی وجہ سے وہ غلط رخ پہ چلا گیا، لیکن اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کو امت سے خارج نہیں کہا جائے گا، اس کو سینے سے لگایا جائے گا، اس کو قریب رکھا جائے گا، اس کو دسترخوان پہ بلایا جائے گا، اس کے ساتھ بیٹھا جائے گا، اس کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ بس اس کو سلام نہ کرو، اس کے ساتھ بات نہ کرو، نعوذ باللہ اس کو نہ جانے کیسے القاب سے نوازو، ہرگز اس کی اجازت کسی ایمان والے کو ہرگز نہیں ہوگی۔ اور جو اس جرم کے اندر شامل ہوگا، کسی امتی کو، مسلمان کو کافر کہے گا، حدیث کے اندر ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا، اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک، اور اگر کافر نہیں ہے تو وہ کفر واپس کس کی طرف لوٹے گا؟ اسی کافر بنانے والے کی طرف لوٹے گا۔ کسی نے کسی کو ملعون کہا اور اگر وہ لعنت کے قابل ہے تو ٹھیک، اور اگر لعنت کے قابل نہیں ہے تو وہ لعنت پوری زمینوں میں گھومتی رہے گی، اگر وہ بندہ لعنت کے قابل ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ ساری زمینوں میں گھوم کر واپس اس شخص کے اوپر آئے گی جس نے وہ لعنت بھیجی۔ بہرحال بات یہ تھی ولا تفرقوا، امت کے اندر اختلافات پیدا نہ کرو، فرقے نہ کرو، جماعت نہ کرو، ایک جماعت ہے۔ آج بہت سارے نوجوان کنفیوز ہیں، اور جو کیا کرے، ایک بندہ آیت پڑھتا ہے کچھ اور مطلب بتاتا ہے، دوسرا بندہ دوسری آیت پڑھتا ہے اس کو کچھ اور مطلب بتاتا ہے، ایک حدیث پڑھتا ہے وہ کچھ اور مطلب بتاتا ہے، دوسرا حدیث پڑھتا ہے اس کو کچھ اور مطلب بتاتا ہے، تو کنفیوز ہیں۔
تو کنفیوژن بالکل سمپل ہے اس کو ختم کرنا. کیا کہ اگر کوئی بندہ وہ کسی بھی فرقے، کسی بھی جماعت، کسی بھی مسلک، کسی بھی جو ہے تھاٹ سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ امت کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے اور امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی باتیں کرتا ہے، اس کا مطلب وہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے. وہ کچھ بھی ہو، کسی بھی ادارے کا فارغ ہو، وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اگر کوئی بندہ امت کو جوڑ رہا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر امت کا درد ہے، اس کو پتہ ہے کہ حالات کا تقاضا کیا ہے، وہ بندہ قابل اعتبار ہے. اس لیے یہ امت کو امت کی حیثیت سے قرآن نے بنا کر پیش کیا، ایسا نہیں ہے. لہذا کوئی پوچھے کہ تم کون ہو، تم کیا ہو، کس جماعت سے تمہارا تعلق ہے، تمہارا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی جواب دینے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا جواب دیں؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے بس، وہ جواب دیں. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا بل سماکم المسلمین. کیا لوگ پوچھتے ٹائٹل کیا ہے تمہارا؟ تو ٹائٹل میں اور آپ ٹائٹل دینے والے نہیں ہیں. ٹائٹل دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ کے ٹائٹل کے بعد اوپر کسی اور کا ٹائٹل جو لگے گا اس کو توڑ پھینکا جائے گا. وہ ٹائٹل اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے. اور اللہ نے کیا ٹائٹل دیا ہے اس امت کو؟ بل سماکم. اللہ نے تمہیں ٹائٹل دیا ہے، اللہ نے تمہیں نام دیا ہے ایک. کیا؟ المسلمین، مسلمان. وہ شام کا ہے مسلمون ہے، مسلمان ہے. وہ عراق کا ہے، وہ عرب کا ہے، وہ عجم کا ہے، وہ ہندوستان کا ہے، وہ ایران کا ہے، کہاں کا بھی ہے. سماکم المسلمین، مسلمان مسلمان ہے. اور یہ نام کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اور جس قوم کو اللہ نے نام دیا ہو، کیا اس قوم کو کوئی اور نام اپنے اوپر چپکانے کی ضرورت ہے؟ میں فلانا، میں فلانا، میں فلانا، میں فلانا، یہ فلانے کی مسجد، یہ فلانے کی مسجد، یہ فلانے کی مسجد. فرمایا جس کو امت لقب دیا، جس کو مسلمان لقب دیا، اب اور کسی لقب کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ولا تفرقوا. بس اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. فرمایا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم کیسے تھے اور تمہیں اللہ نے کیسے بنا دیا؟ کاش یہ آیت وہ لوگ سوچیں، اور کاش وہ لوگ اس آیت کو پڑھیں اور اکیلے میں پڑھیں، اور پھر یہ سوچیں کہ انہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہوگا. یہ آیت پوری سنیے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اے ایمان والو، تم اللہ کے اس احسان کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ اس احسان کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ. تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. قبیلے دو تھے، اوس اور خزرج. مدینہ کے اندر دونوں لڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیتے تھے. مکہ کے اندر بھی یہی حالات تھے، مدینہ میں بھی یہی حالات تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں، آپ نے کیسے بھائی کو بھائی بنایا، مہاجر کو انصار کے ساتھ آپس میں بھائی بنایا، باغات شیئر کیے، مکانات شیئر کیے، زمینیں شیئر کی، کاروبار شیئر کیے، رقمیں شیئر کی. یہاں تک کہ بہت ساروں کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے ایک نے کہا میں ایک کو طلاق دوں گا، عدت گزارنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لو، تمہارے یہاں کوئی گھر بسانے والا کوئی نہیں ہے، تم مکہ کے مہاجر ہو. ایسے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بنائے اور صحابہ کو آپس میں مواخات کروائی. اسی کو یاد دلایا جا رہا ہے اور مجھے اور آپ کو سنایا جا رہا ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ کے اس احسان کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. جب تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے دلوں کو اس ایمان اور قرآن کی برکت سے جوڑ دیا تھا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور اللہ نے اپنے کرم سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا. اللہ اکبر. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم جہنم کے بالکل کگار پر آ گئے تھے، بالکل جہنم کے اوپر پہنچ گئے تھے تم اپنے اعمال کی بنیاد پر. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ نے تمہیں اپنے نبی اور اس قرآن کے صدقے اس جہنم سے بچایا تھا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. اسی طریقے سے اللہ اپنی آیتیں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تاکہ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ. ان دونوں آیتوں کو جوڑ کے آپ سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ قوم جو اس بات کا دھیان نہیں رکھتی ہے اور امت کے اندر انتشار پیدا کرتی ہے، گویا کہ پھر سے وہ واپس جہنم کے راستے پر جانا چاہتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک فضا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کے اندر یہ میسج پہنچانا چاہیے کہ یہ وقت امت کو جوڑنے کا وقت ہے، امت کو توڑنے کا وقت نہیں ہے. لہٰذا اس انسان کی کوئی بھی بات قابل اعتبار نہیں مانی جانی چاہیے جو امت کے اندر انتشار اور اختلاف پیدا کرتا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.